بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ یہ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات قیام کریں، نصفہ، آدھی رات قیام کر لیں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے تھوڑا کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا پھر آدھی سے بھی کچھ بڑھا دیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرماتے ہوئے، حضور آرام فرما رہے ہیں تو رب فرما رہے ہیں حبیب اٹھیں، آپ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیں۔ ہاں جی، یہ دائی کے اوصاف میں سے ہے، جو بندہ دعوت دینے والا ہو نا، وہ تو تہجد نہ چھوڑے۔ یہ رات کے قیام کے بارے میں فرمایا، میں حبیب آپ اٹھیں، اے آرام فرمانے والے، چادر اوڑھنے والے، آرام کا وقت ہے بھلا ہیں؟ تو بتائیں جی، آج وہ تو آقا علیہ السلام ہے، امام الانبیاء ہیں، جن رب تبارک و تعالی نے یا ایھا المزمل کہہ کے خطاب فرمایا۔ بڑا زبردست انداز ہے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ خطاب فرمانے کا، ہیں جی۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو نام لے کر پکارا گیا، اور آقا علیہ السلام کو اس طرح پکارا رب تبارک و تعالی نے، یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے۔ ضمن یہ معنی پایا جاتا ہے اس میں کہ حبیب، یہ آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ ہاں جی، آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم اپنے دائیوں کو دیکھیں، جو ہمارے دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں لوگوں کو، ہم اپنے پیروں کو دیکھیں، مشائخ کو دیکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کہتے ہیں پوری دنیا، آج دیکھو شرک ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، جتنی حکومتیں ساری کفر کی، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، حکومت کافر کی چلا رہے ہیں، وہ بھی قانون کافر کے مسلط کر رہے ہیں۔ ہے ہم پر کافر کا قانون مسلط یا نہیں؟ بتائیں جی۔ وہ وہاں بیٹھ کے یہودی عیسائی کہہ دے جناب نماز بند کر دے، یہ بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے تو حرم مکی اور حرم مدنی بند کر دیا، باقی تو باتیں بعد کی ہیں نا۔ یا میں کہتا ہوں قسم خدا کی، وہاں حرم مکی اور دونوں حرم بند ہو گئے، اتنا نہیں چیخے۔ یہاں کو بندہ آج کھڑا ہو کہہ دے فلانا دربار بند کر دیں، سارے پیر باہر آ جائیں گے۔ تو بتائیں پھر میں کیا کہوں، ان کو دین کا درد ہے یا ان کو روٹی کا درد ہے صرف؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرمایا، یا ایھا المزمل قم، حبیب آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو آج میں دیکھوں اپنے میرے دور کے اندر اتنا شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، ہر طرف کفر ہی کفر بھرا ہے، کفر بواہ نافذ کر دیا انہوں نے، پوری دنیا کے اندر نافذ ہو چکا ہے۔ وہ سعودیہ جس کی مثالیں دیتے تھے لوگ کہ جناب وہاں تو اسلام ہے، وہاں کہاں رہا یار، بتائیں۔ یہودیوں کی جناب سرپرستی ہے وہاں پر، یہودی جو ہیں وہ، ان کا وزیر خارجہ آ کے سعودیہ کا دورہ کر گیا، مطلب بتائیں۔ مرزائی جو ہیں، پابندی کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے یہاں، لیکن مرزائی درپردہ وہاں جا رہے ہیں، باہر سے جاتے ہیں، برطانیہ سے جاتے ہیں، امریکہ سے چلے جاتے ہیں، اور ملکوں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کون سا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ مومن ہے یا قادیانی ہے؟ بھائی جب نکاح پڑھانے کے لیے پہلے کلمہ پڑھاتے ہو، کم از کم پہلے اس کا ویزا لگانے سے پہلے پوچھو تو صحیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہوئے پڑھ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ ترجمہ کر کے پڑھاؤ، سب کو پتہ چلے تمہیں کس کو ماننے والا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ میں نے تو ایک مرتبہ تقریر میں کہا تھا، میں نے کہا اب یہ ضروری ہو گیا یہ ترجمہ کرتے ہوئے ہر بندہ یہ ترجمہ کروائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ یہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ کسی کو پڑھانا ہو نکاح سے پہلے اس وقت بھی یہی پڑھائیں، تاکہ اس کے اندر کا گن تو باہر نکلے، وہ مومن ہے یا قادیانی ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا نکاح پڑھاتے ہوئے پتہ چلا وہ تو قادیانی ہے، مجھے نہیں، بہت سارے علماء کو تجربہ ہو چکا ہے۔
تو بتائیں یہ لوگ میٹھے بن کے لوگوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد پورے جناب خاندان کو پکڑ کے قادیانی بنا دیتے ہیں۔ جب ختم نبوت کا انکار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ہو رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ آگے محمد رسول اللہ کی جگہ قادیانی کا نام لکھا ہوا ہو، تو بتائیں اس قوم کے علماء، مشائخ اور داعیان جو ہیں ان کے سونے کا وقت ہے یہ، ان کے آرام کرنے کا وقت ہے یہ، سارے لسی پی کے ٹون ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب تعالیٰ تو اپنے حبیب کو فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اڑھنے والے حبیب قوم آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، نہ کریں اس طرح، نہ کریں آرام اتنا آپ۔ تو بتائیں بھائی آج جس کو بھی دیکھو جناب، میں جی اپنی ترجیح، آپ کیا کرتے ہیں دین کا کام؟ باجی ختم خواجگان پڑھ لیتے ہیں اور قصیدہ پڑھ لیتے ہیں اور جناب لنگر پاڑ کے واپس آ جاتے ہیں، بھائی یہی کام رہ گیا تمہارا؟ آج ہماری ماؤں بہنوں کے برقعے نوچنے لگے ہیں کافر ہیں، گائے کے پیشاب پینے والے اتنے بدماش ہو گئے ہیں کہ ہمارے مساجد ہماری گرانے لگے ہیں، مساجد ہماری شہید کرنے لگے ہیں، حکمران کفر کے اتنے تابع ہوئے ہیں کہ ہمارے نعوذ باللہ اہل اسلام علماء مشائخ کی کتابوں پہ پابندی لگانے لگے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر غوث پاک کی کتاب پہ پابندی ہے، بتائیں 11ویں پڑھنے والے کہاں ہیں؟ یہ ڈپھنے والے یہ کہاں ہیں لوگ سارے؟ بتائیں نا مجھے بھی۔ غوث پاک کی کتاب پہ پابندی ہے جی، پیر میرڑی شاہ کی کتاب پہ پابندی ہے یہاں، بتائیں پیر میرڑی شاہ کی کتاب پہ پابندی ہے، یہ نہیں چھپ سکتی جی۔ غوث پاک کی کتاب پہ پابندی ہے، یہ نہیں چھپ سکتی جی۔ اور بھی علماء مشائخ کی بہت ساری کتابیں، امام احمد رضا خان کی کتاب پہ پابندی ہے۔ اور یہ پتہ نہیں مولوی کہاں سے کہتے پھرتے ہیں لگیاں نے موجہ ہون لائی رکھی سونے ہیں، پتہ نہیں کس بوتھے سے کہہ لیتے ہیں کہ لگیاں نے موجہ ہون لائی رکھی سونے، کون سی موجیں لگی ہوئی تیری ہیں؟ رب رسول کے دین کی کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور تیری موجیں لگی ہوئی ہیں کمینے، تیری موجیں تو لگی ہوئی ہیں، تجھے پیسے مل رہے ہیں، تیری گھکی بڑھ رہی ہے بھائی، تیرے گلے پیسوں کے، تیرے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، تیری تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ رول تو گیا نا رسول اللہ کا دین، کہنا دین نبی دا وانگ یتیمہ پھردہ کھاوے دھکے، رسول اللہ علیہ السلام کا دین تو یتیموں کی طرح ہو گیا بھائی، اس کا کوئی ولی وارث نہیں رہا۔ یہاں مساجد بند ہونے کی بات آئی نا تو کوئی پیر نہیں سی خسکا تھا، کوئی پیر ہلا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا مساجد بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اس وقت بھی علماء بولے تھے بیچارے، جب دربار بند کرنے کی بات آئی تو سارے گھگو پیر باہر آ گئے ہیں، جیسے وہ کیڑے مکوڑے نہیں باہر آتے، پانی پھینک دی جائے تو کیڑے مکوڑے باہر آتے، ایسے پیر باہر نکلنے لگے۔ ان کو دین کے ساتھ نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، ان کو صرف اپنے گلے کے ساتھ ہے۔ آپ چلے جائیں وہاں، آپ کے صرف کپڑے بچیں گے بس، ان کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی اتار لیں۔ جوتے والے باہر علیحدہ پیسے لیں گے آپ سے، اندر گلا کھڑکا کے بندہ علیحدہ مانگ رہا ہوگا پیسے، اندر کسی کو پکڑ کے جناب غلاف کو نیچے سر پھنسا دیں گے، اس کا لے بھی یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے 100-200 علیحدہ بٹور لیں گے۔ میں ابھی گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا باہر جوتے والا لکھا ہوا تھا جی، جوتے یہاں نہ دیں، جوتے والے کو پیسے نہ دیں یہاں، یعنی ان کی فیس نہیں ہے، مفت ہیں سارے۔ ہمارا ایک حاجی صاحب ہے، بڑا نرم دل کا مالک ہے، ہاں دین حق کے لیے اس سے 1 ٹکا نہیں نکلتا، وہاں جا کے اس کی نرمی جاگ گئی، 50 روپے نکل۔ میں نے کہا یہ کیوں دیا تم نے؟ کہتے جی وہ پھر جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بات سن، میں نے کہا تو گھر سے نکلا ہے، ہوٹل پہ تم نے روٹی کھائی ہے، میں نے کہا اس روٹی پہ بھی ٹیکس تھا، سالن پہ بھی ٹیکس تھا، جو پانی پیے تو نے پانی پہ بھی ٹیکس تھا۔ میں نے کہا وہاں جا کے جگہ جگہ گاڑی پہ بیٹھے پیٹرول کا ٹیکس دیا ہے، گاڑی کا ٹیکس دیا ہے۔ میں نے کہا اس کے اوپر تو سڑک پہ گزرا نا ان کا ٹول پلازا، لوٹ پلازا جسے میں کہتا ہوں، وہاں پہ ٹیکس دیا ہے تو نے، وہاں چلتا چلتا تو یہاں پہنچا ہے، دربار کے گلے میں علیحدہ پیسے، پیروں کو علیحدہ، فقیروں کو علیحدہ، جوتے والا علیحدہ بخشش لے رہا ہے۔ وہاں تو بیٹھے ایسے کمینے ہوتے، پولیس والے بھی پیسے بخشش کر جائیں جی، کچھ بھکاری علیحدہ مانگ رہے ہیں پیسے۔ تو میں نے کہا بتائیں یہ سارے پیسے جو ہے نا حکومت کے گلے میں جاتے ہیں، سارے پیسے حکومت کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ تو میری حکومت جو ہے نا وہ یہود نصارہ کی تابع ہے، ان کی فرما بردار اور غلام ہے۔ تو بتائیں میں پھر کس کو پیسے دے رہا ہوں؟ میرا پیسہ جا کہاں رہا ہے بھائی؟ یہ میں بڑے عرصے سے بیان کر چکا ہوں، جتنے بھی دربار مزار جو ہے نا یہ حکومت کے انڈر ہے، وہاں پر پیسہ دینا ہی منع ہے بھائی، ویسے کسی بھی دربار پہ پیسے نہ دیں، کس لیے دے رہے ہیں آپ؟ ہاں اگر مزار پہ مدرسہ ہے تو پھر آپ دیں تاکہ مدرسہ چلے، ہاں اور جس مزار پر مدرسہ ہے اور مدرسے میں کتابیں سکول کی پڑھائی دیں، وہاں نہ پیر کو روپیہ دیں نہ آپ وہاں مدرسے میں روپیہ دیں۔ مدرسہ دین کا ہو، پڑھایا سکول جائے، کیوں بھائی دماغ خراب ہے تمہارا؟ انگریز تو سکول پڑھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں ہمیں، ہمارے ملک کو پیسے ملتے ہیں سکول پڑھانے کے لیے،
حکومت بھی پیسے دے، ان کے اور بھی فنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن بیچارہ رہ تو گیا نا مدرسہ حضور کا ہیں، اسے کون دیتا ہے بھائی؟ کس کو درد جاگتا ہے حضور کے دین کا؟ بھلا بتائیں۔ یہاں کتنے لوگ آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی کسی چیز کی ضرورت ہے ہم آپ کو دے دیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اور یہی حال سارے مدارس کا ہے، جس جگہ چلے جائیں وہیں یہی حال ہے بس۔ تو بھائی خدا کے لیے ہر بندہ اپنی آنکھیں کھولے۔ اب دیکھیں کہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں ہمارے حالات، کس جگہ پر پہنچ چکے ہیں ہمارے حالات۔ ایک میں نے پیر دیکھے جی، اس پیر کو کلندر کہتے ہیں جی، کوئی تقریباً کوئی 1 ایکڑ زمین، اس میں انہوں نے ادارہ بنا کے پورے کا پورا سکول بنا کے حکومت کو دیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے سکول ہے، بتائیں بھائی۔ آج پیر جو ہے، ایک اور پیر ہے بہت بڑا، وہ یونیورسٹی بنا رہا ہے۔ ان کا انگریزی پڑھانے کے لیے اور ادارے کم تھے۔ اب تو جو آواز سب سے مدھم ہو رہی ہے وہ تو قال اللہ اور قال رسول اللہ کی آواز ہے۔ پوری دنیا کے اندر کافر بھی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ حضور کے غلاموں سے پیسے بٹور کے دین کے نام پر لگا کہاں رہے ہو تم؟ تو بھائی وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو اپنے بیدار کرنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق ہے۔ تو کئی سارے لوگ ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا کام کی طرف توجہ دو۔ نہیں جی، ہمارے پیر صاحب جو ٹٹی کرتے ہیں وہ تو سونے کی ہوتی ہے، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم تو اپنے پیر کو دیں گے، جو بھی چیز ہے پیر کو اٹھاؤ۔ تیرا پیر کام کیا کر رہا ہے دین کا؟ بوتھا اٹھایا پیری پیری۔ یہ میں حقیقت کہتا ہوں، آج کے دور میں پیر پرستی جو ہے نا، یہ بت پرستی تک لے گئی ہے بندوں کو۔ لوگ اپنے اگلے دن کی بات ہے کہ بندے نے مجھے میسج کیا، ایک بندے نے حدیث شریف لکھی تو دوسرا کہنے لگا جی یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ مانو اسے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے میرا پیر حجت ہے، خدا رسول کی بات نہیں ہے۔ یہ سیدھا اس نے کہا ہے، بتائیں بھائی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں کہ بے شک ہم حبیب آپ پر ایک بھاری قول نازل فرمانے والے ہیں۔ بھاری قول، وہ بھاری قول کیا ہے؟ ہیں جی جب پورے معاشرے کے اندر لوگ کفر میں مبتلا ہوں، شرک میں مبتلا ہوں، لوگ جو ہیں وہ حرام کاری میں مکے کا کعبے کا طواف ننگے ہو کر کریں، عورتیں مرد ننگے ہو کر سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے جب کعبے کا طواف کریں، ہیں جی معاشرہ اس نہج تک گندا اور پلید ہو چکا ہو، وہاں کھڑے ہو کے جو بندہ بات کرے گا وہ بھاری نہیں ہوگی؟ ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا ہم حبیب آپ پر یہ حکم نازل فرمائیں گے، حلال کا حرام کا آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یہ حرام ہے یہ نہ کرو، یہ حرام ہے یہ نہ کرو۔ تو میں حبیب پیارے جن کا یہ معاشرہ بن چکا ہو، یہ والا جن کا معاشرہ ذہنی طور پہ اتنا گندا اور مفلوج ہو چکا ہو، آپ کو جب یہ بات کریں گے ان کو آسان لگے گی انہیں؟ جیسے آج کل کی ہماری عورتوں کو یہ پڑھ کے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جائے نا، مرد عورتوں پر افسر ہیں، الرجال قوامون علی النساء، تو یہ بات ان کے یہاں اٹک جاتی ہے، یہاں گلے میں اٹک جاتی ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ ہم تو برابری کے چکر میں ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہے یا نہیں ایسا؟ تو بتائیں اس وقت معاشرہ کیسا ہوگا جب پورے کا پورا کفر میں اور شرک میں ہر ایک کو زکام لگا ہوا ہو، کسی کو توحید کا نور بھی برداشت نہ ہو۔ تو بتائیں ایسے ماحول میں کھڑے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ پھر قرآن نازل فرما دیا حبیب پر، ہیں جی حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں، یہ ذہن میں رہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات مبارکہ، یہ نماز کے فرض ہونے سے بھی پہلے کی ہیں، بہت سارے احکامات آنے سے پہلے کی آیات مبارکہ ہیں، اور اس کی اگلی آیات مبارکہ آخری آیات مبارکہ جو آ رہی ہیں ان میں اور پہلی آیات مبارکہ میں 1 سال کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 1 سال کا فرق ہے۔ اسی صورت کی آیات ہیں وہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، ایک بھاری قول آپ پر نازل فرمائیں گے۔ وہ بھاری جو ہے نا حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ حصی طور پر بھاری ایسے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ جو ہے نا میری، بلکہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کا گھٹنا جو ہے نا میرے گھٹنے پر تھا، ایسے کہتے ہیں آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، کہتے ہیں میرے ٹانگ سے یہ گھٹنے سے ران سے کڑکڑ کی آوازیں آنے لگی، مجھے لگا کہ ابھی ٹوٹ جائے گی میری ٹانگ۔ حضور سواری پر جا رہے ہیں تو جبریل امین وحی سنانے لگے حضور کو، تو آقا علیہ السلام کی سواری نیچے بیٹھ گئی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا، ہیں جی
رب تعالیٰ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فرمایا حبیب ہم آپ پر بھاری قول نازل فرمائیں گے۔ اب بتائیں وہ بھاری قول کہنے کے لیے جو بندہ کھڑا ہوگا، آج کے دور میں جو بندہ بھاری قول کہے گا تو چھوڑیں گے اسے؟ آج ہماری تبلیغ جو ہے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ہوتی ہے، مسجد میں ڈھونڈ کے آپ نماز پڑھا کریں، وہ تو پڑھ رہا ہے پہلے بیٹھا ہوا مسجد میں، آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا آپ نے کرنی ہے تبلیغ تو پھر یہ کریں کہ دین حق پڑھ کے سنائیں لوگوں کو، یہ سنائیں، آپ پتہ چلے آپ کو بھی آپ نے بھاری بات کر دی ہے۔ کہتے ہیں جی بات ہولے کیا کریں، جب رب فرما رہا ہے بھاری قول نازل کریں گے آپ پر، جسے رب بھاری کہے وہ بے دینوں پر بھاری پڑنا یا نہیں پڑنا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ رب تعالی نے فرمایا حبیب رات کا قیام کرنا جو ہے نا، رات کا قیام یہ زیادہ موافقت رکھتا ہے اور رات کو بات بھی درست نکلتی ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، رات کے وقت بات جو ہے نا وہ درست نکلتی ہے، کیونکہ رات کے وقت الجھن نہیں ہوتی بندے کو، بالکل سکون سے ہوتا ہے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، میں حبیب آپ کو دن میں تو اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، ذہن بندے کا الجھا ہوتا ہے، تو رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے یہ رات کا وقت عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے، رات کا وقت عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ جب تم مجھے یاد کرے نا تیرے ذہن میں بھی کوئی نہ ہو، حضرت داؤد علیہ السلام رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مولا تیری عبادت کس وقت کروں میں؟ پچھلی رات کو سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگ کے رات کے ابتدا میں عبادت کر کے سوتے ہیں، تو اگلی رات جب آتی ہے تو اگلی رات کو پھر لوگ جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، مولا تیری عبادت کس وقت کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالکل آدھی رات میں اٹھا کر، میں پہلے والے عبادت کر کے سو چکے ہوں، اگلے والے ابھی اٹھے نہ ہوں، اس وقت تم مانگنے والا اکیلا ہو، میں دینے والا اکیلا ہوں۔ جی اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں رب المشرق وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا کہ حبیب پیارے آپ اپنے رب کا نام یاد کریں، رب کا نام یاد کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے جدا ہو کر، سب سے علیحدہ ہو کر صرف اسی کے ہو رہے ہیں۔ بس بتائیں بھائی یہ عقیدت توحید بیان ہو رہا ہے، بندہ کسی کا نہ بنے صرف اللہ کا بنے، بس جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے رب تبارک و تعالی حبیب کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں رب المشرق، یہ ذہن میں رہے یہاں پر جو فرمایا نا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام یاد کریں، اس رب کا نام یاد کرنے سے مراد اللہ اللہ کرنا بھی ہے، اس سے مراد نماز پڑھنا بھی ہے، اس سے مراد حلال حرام کے مسائل بیان کرنا بھی ہے، اس سے مراد حلال حرام کے مسائل سیکھنا بھی ہے، اور وذکر اسم ربک سے مراد جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین سیکھنا سکھانا بھی ہے، درس دینا بھی اسی میں شامل ہے، ہاں درس دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، میں وہ مشرق کا اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاتخذہ وکیلا، تو تم اسے ہی اپنا کارساز سمجھو، ایک ہی ہے کام بنانے والا، بس اللہ ہے کام بنانے والا، فاتخذوہ وکیلا، اسے اپنا وکیل جانو، اپنا کارساز مانو۔ آگے رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میں حبیب جو آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں نا آپ صبر کریں۔ یہ ذہن میرے یہ صبر کرنے کا حکم مکے میں ہے، مدینے میں نہیں ہے، مدینے میں تلوار اٹھانے کا جب حکم آ گیا تو پھر گردن اتارنے کا حکم ہے، مکے میں یہ صبر کرنے کا حکم۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ صبر کریں ان کی باتوں پر، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں آپ اچھے طریقے سے دور کر دیں اپنے سے، انہیں چھوڑ ہی دیں، بالکل چھوڑ دیں آپ۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، رب نے یہ فرمایا کہ حبیب آپ جو چھوڑ رہے ہیں تو میں بھی چھوڑ دوں گا، نہ حبیب آپ چھوڑ دیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ان جھوٹوں کو میں خود نمٹ لوں گا، ہاں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ان جھوٹوں کو مجھ پہ چھوڑ دیں بس۔ یہ جو جھٹلا رہے ہیں نا اولی النعمت، یہ جو مالدار ہیں، چار پیسے آگے بدماشی ہو گئے ہیں، میرے دین سے ٹکر لے رہے ہیں، میرے حبیب کریم علیہ السلام سے ٹکر لے ہیں، اولی النعمہ،
یہ جو مال و دولت والے امیر لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ ان کو مجھ پر چھوڑ دیں حبیب، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی مہلت دے دیں آپ۔ بدر میں آئے سارے مارے گئے، میں جتنے باقی سارے بچے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، اور یہاں مہلت کا ایک معنی جو علماء نے یہ بھی بیان کیا، قیامت تک مہلت، یہ بھی تھوڑی ہے، قیامت تک مزے کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پہلے ہم ان کو وہاں کیا کریں گے، ان کے لیے تیار کیا کیا ہم نے انعام، وہ یہ دیکھیں، ان لدینا انکالم و جحیما، ہمارے پاس بھاری بھرکم بیڑیاں تیار ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، ہاں بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، وطعامن ذا غصہ، اور غصے والا کہتے ہیں یہاں گلے میں پھنس جانے والا کھانا تیار ہے ان کے لیے، وطعامن ذا غصہ، گلے میں پھنسنے والا کھانا تیار ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وعذابا علیما، اور دردناک عذاب تیار ہے۔ میں یہ اس دن ہوگا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں یہ ریت کے ٹیلے کی طرح بہہ رہے ہوں گے، ریت کے ٹیلے کی طرح بہہ رہے ہوں گے۔ اور وَإِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے اے لوگو تمہاری طرف عظمت والا رسول بھیجا، شاہدن علیکم، تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے نافرمانی کی رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے پھر بڑی مضبوط گرفت کے ساتھ اسے پکڑ لیا، ہاں ہم نے نہیں چھوڑا اسے۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، مایا اے کفر کرنے والو کیسے بچو گے تم اس دن سے، ہیں اس دن سے کیسے بچو گے، یجعل الولدان شیبا، جس دن چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کے خوف سے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کے غم کی وجہ سے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، کیسے بچو گے تم اس دن سے؟ پھر السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، تیرے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ہاں ان ہذہ تذکرہ، میں یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، بس اپنے رب کی طرف آ جائے، جس کا جی چاہے آج ہی رب کی طرف آنے کا موقع ہے، آج ہی راستہ کھلا ہے رب کی طرف آنے کا۔ میں کہ اگر قیامت آ گئی تو پھر کوئی بھی رب کی طرف نہیں آ سکے گا، نہ ہی وہ راستہ پا سکے گا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں حبیب کریم علیہ السلام رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور حضور کے صحابہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا حبیب پیارے آپ جو کھڑے ہوتے ہیں نا عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی، رب تعالی ہر ایک کو جانتا ہے، رب سب کو جانتا ہے۔ ان ربک یعلم، میں بے شک حبیب پیارے تیرے رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ 2/3 رات کی جاگتے ہیں، ونصفہ، اور اس کی آدھی بھی جاگتے ہیں، اور وثلثہ، اور اس کی 1/3 بھی کبھی جاگتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ بھی جاگتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کو ایک اندازے پر رکھا ہے۔ عالم ان تحصوہ، رب جانتا ہے کہ تم اتنی عبادت نہیں کر سکو گے، ساری رات نہیں جاگ سکو گے، آدھی رات نہیں جاگ سکو گے، رب جانتا ہے اس بات کو۔ فتاب علیکم، رب نے رجوع فرمایا اپنی مہربانی فرماتے ہوئے، رب نے تم پر رجوع فرمایا ہے اپنی مہربانی فرماتے ہوئے، تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اب تم اتنا ہی پڑھ لو جتنا قرآن تم سے پڑھا جا سکے۔ پہلے تو فرما دینا آدھی رات پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں یا تھوڑا کم کر لیں، لیکن اب کیا فرمایا رب تبارک و تعالی نے، 5 نمازیں آ گئیں، 5 نمازوں کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا اب تم نماز میں جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، تم رات کو پڑھنا تم پر فرض نہیں ہے، ہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کے پڑھ لے اس جیسا ثواب بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حبیب کریم علیہ السلام کو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میں حبیب پیارے رات کے وقت آپ نفل پڑھیں، رات کے وقت تہجد پڑھیں، یہ تہجد جو ہے نا یہ نفل ہے آپ کے لیے، کیا ہے؟ نفل۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز لینے جائیں تو 100 روپے کی آپ نے کوئی چیز لے لی تو کہا یار 2-4 دانے اور پا دے، ہیں وہ جو 2-4 دانے پاتے ہیں نا اس میں، اسے کہتے ہیں نفل۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ نفل کہتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے تم پر فرض کیا ہے، اب نفل جتنا چاہے بڑھا دو تم، ہیں اس کا اجر تمہارے لیے ہے، ثواب تمہارے لیے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں جی کرم کیسے فرمایا رب تعالیٰ نے، میں عالم ان سیکون منکم مرضی، میں رب جانتا ہے تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، ہیں
تم میں کچھ لوگ مریض بھی بن جائیں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور تم میں کچھ لوگ جو ہیں وہ زمین پر رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر بھی کریں گے، ہیں سفر بھی کرنے والا ہو، مریض بھی ہو، رات ساری عبادت کیسے کرے گا پھر وہ؟ ہیں جی بتائیں جی، کریم کا کیسا کرم ہے، حد نہیں ہو گئی؟ ہیں وہ خالق اور مالک جو ہے اپنی عبادت تھوڑی کر دیتا ہے، میں چل ٹھیک ہے 4 کی جگہ 2 فرض پڑھ لے تم، ہیں یہاں کو بندہ کہے جی میں سفر پہ تھا تو میرے پاس کچھ نہیں بنا، تو جمہوریت چھوڑے گی آپ کو کہ بل چھوڑے گی؟ کو کہے جی میں تو رول رہا ہوں، بھوکا مر رہا ہوں، کبھی چھوڑیں گے آپ کو؟ یہ دیکھیں جب حکومت کفر کیوں نہ حال یہ بنتا ہے، جب حکومت اسلام کی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو دیکھا، ویسے میں تجھے کیا ہوا، کہتا جی میں پہلے ٹیکس دیتا تھا، یعنی جزیہ دیتا تھا، میں ٹیکس نہیں جزیہ دیتا تھا میں، تو اب جو ہے نا وہ میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اس لیے آپ نے اچھا آپ فوراً گئے اپنے خدام کو بلایا، میں بھی دیکھو یہ بھی اور اس جیسے جتنے بھی بندے ہیں سب کو پکڑو اور ان سب کے ماہانہ خرچے مقرر کر دو، تم بیت المال سے مقرر کر دو۔ بتائیں بھی یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ جو ہے نا تم میں وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہوں گے، ہیں تو ساری رات عبادت کیسے کریں گے وہ؟ بتائیں بھائی اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے رب تبارک و تعالی نے ساری رات کا قیام جو ہے نا ساقط کر دیا، صرف 5 نمازیں فرض کر دی۔ اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ جب رومیوں سے لڑنے گئے نا جی، تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کھاتے پیتے کیا ہیں، کیا کرتے ہیں۔ وہ جب گئے نا تو انہوں نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی ساری رات مسلح پہ کھڑے رہتے ہیں، دن سارا گھوڑوں پہ اور اونٹوں کی گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑائی کرتے رہتے ہیں، ہم نے کچھ نہ ان کو کھاتے دیکھا ہے نہ انہیں کچھ اور کرتے دیکھا ہے۔ بتائیں بھائی اتنا ہونے کے بعد بھی رب فرما دے کہ میں تم پر لازم نہیں رہا، اب اس کے باوجود حالت جنگ میں بھی کھڑے ہو کے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جماعت ایسی ہے جماعت نہیں ہے، ہیں آج ہم تو سمجھتے ہیں کہ اکیلی جناب ایک دیگ میلاد پہ پکا کے ہم بخشے جائیں گے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا مقام ہے، ہیں ان کی عظمت اور شان دیکھیں، کیسی کیسی مشکلات اٹھا کے انہوں نے دین حق ہم تک پہنچائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فقرؤ ما تیسر من، اور جتنا تم سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لو، لیکن یہ دیکھیں جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا ضروری تو ہوا نا پھر، ہیں جی کم از کم کچھ تو پڑھے بندہ۔ اب بتائیں وہ بیچارے، آپ تو چلو ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک روزانہ، جو لوگ دوست نہیں آ سکتے وہ موبائل پہ سن لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو بیچارے قرآن سیکھے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں، کون سی زندگی ہے ان کی یار؟ ہیں ان کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آگے حکم کیا دیا رب تعالی نے، یہ دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے خیر میں سے بھیجو گے، یعنی کہ آخرت کے لیے جو بھی کام کرو گے، میں کہ تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اسے ضرور پاؤ گے، تم اللہ کے ہاں اسے ضرور پاؤ گے، ہوا خیر واعظم اجرا، جو اللہ کے پاس پاؤ گے نا وہ تمہارے دنیا میں بھیجے ہوئے سے بھی بہتر ہوگا اور اجر بھی اس کا بہت زیادہ ہوگا، واعظم اجرا، سب سے بڑا اجر رب عطا فرمائے گا تم۔ اعظم عظیم نہیں فرمایا، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اعظم اجر عطا فرمائے گا رب تعالیٰ۔ اللہ اکبر، ہیں جی جس خدا کی یہ کائنات جسے رب تعالیٰ فرمایا پوری زمین تھوڑی سی ہے، اس کا سامان تھوڑا سا ہے، تو جس اجر کو رب تعالیٰ اعظم فرما دے وہ کتنا بڑا ہوگا یار۔ واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔